صاحب سے کہ وہ شبیہ میں میرے رسول پر جلوہ افروز ہوں اور مجلس اعزاز سے عطا فرمائیں، اور بالخصوص شہادت جناب امیر علیہ السلام بیان فرمائیں۔ قبلہ سرکار علامہ شمس الدین جعفری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر میرے ساتھ پکاری کی یسارت الحسین لبیک یا حسین، یسارت الحسین لبیک یا حسین، یسارت الحسین، یسارت الحسین، عظمت سلطان کربلا بلند تر سلام۔ صلوات دیجیے محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعدي والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بطيبة، على بها ذکرہ بحجت کافیہ وموعظت شافیہ، ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المسطور ونور صحت وضیاء لامع، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المتین والقرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات دیجیے محمد وعلی محمد۔ عزداران امام مظلوم، غم کی گھڑی ہے، سوگ کا عالم ہے، افتخار ہے ہم سب کے لیے کہ اس علی نے ہمیں اس علی کے غم منانے کی توفیق دی۔ بہت بڑا افتخار ہے، بہت بڑا منصب ہے، ہر کس و ناکس کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ مستقیماً 2 دن سے جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، بغیر تمہیدی گفتگو کے، چونکہ آج میں نے نتیجہ پیش کرنا ہے، اس منصب کو واضح کرنا ہے بشریت پر جو خدا کی طرف سے علی کو عطا کیا گیا تھا۔ وہ خلافت جو توحید کی خلافت تھی، جس مسند پر توحید نے علی کو بٹھایا تھا، کسی بندے نے نہیں بٹھایا تھا۔
ماں سے دعا کا کہا ہے، مریض ہیں ان کی شفا کے لیے، برادر ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، جہان تشیع میں جہان اسلام میں جو مریض مریضاں ہیں عزاداروں میں جو موجود ہیں، آپ میں اگر کوئی کسالت کا شکار ہے، اپنی شفا یابی کے لیے، تمام مریضان عالم کی شفا یابی کے لیے اس در سے بغیر کسی نسل کے، بغیر کسی شجرے کے اوپر کے بغیر عطا کیا جاتا ہے۔ مذہب نہیں دیکھا جاتا، فرقہ نہیں دیکھا جاتا، جس کے نصیب میں جو ہو اس پر سے آ کر لے جائے۔ یہ حسین کا دروازہ ہے، سب کے لیے کھلا ہے، جس کے دل میں جو حاجت ہے، جس کے لیے حاجت ہے، امیر المومنین کی مجلس ہے، امیر کائنات کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ تمام حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے بندہ حقیر کو جتنے لوگوں نے التماس دعا کا کہا ہے، ان کی حاجتوں کی برآوردگی کے لیے منتقم کرب و بلا، منتقم معصومین کے ظہور میں تعجیل کے لیے عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ خالق رب العزت اپنی لارہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بتحقیق یہ جو لفظ انا استعمال خدا کر رہا ہے، انا استعمال اس مقام پر ہوتا ہے جہاں بشر کے لیے شک کی گنجائش نہ رہے، جہاں انسان کے لیے کوئی توہم کا شکار انسان نہ ہو۔ خدا نے کہہ دیا ان اللہ اصطفیٰ۔ اب یہ یقین کسی انسان کا یقین نہیں ہے، یہ یقین توحید کا یقین ہے۔ توحید کہہ رہی ہے میں نے آدم کو قسم خدا کی اپنی قسم کھا کر ان اللہ اصطفیٰ، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں اپنے پہلے خلیفہ کو بعیب بنا رہا ہوں۔ اپنے پہلے خلیفہ کو ان اللہ اصطفیٰ، میں نے آدم کو پاکیزہ بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کو میں نے اپنا پہلا خلیفہ بنانا ہے۔ میں نے نوح کو بعیب بنایا۔ کیوں؟ نوح کو میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ میں نے آل ابراہیم کو بعیب بنایا۔ کیوں؟ میں نے اپنی خلت کو یہاں جاری رکھنا ہے۔ میں نے اولاد ابو طالب کو بعیب بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ توحید کی خلافت کا قیامت تک کے لیے قیام۔ طالب کو آل عمران کو بعیب بنایا۔ ہم نے گفتگو یہاں لا کر چھوڑی تھی کہ منبر پر جس کا دل چاہے بیٹھے، جس کا من چاہے بیٹھے، امت چاہے جسے بٹھائے، لیکن کم سے کم قرآن اس کی طہارت کا قصیدہ تو سنائے۔ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اتنا بھی عیب دار نہ ہو کہ بیٹا باپ سے کہے کہ تجھ سے زیادہ افضل تو میں تھا۔ اتنا تو نہ ہو۔ لیکن نعرہ لگایا کریں تو علی کی مجلس ہے، علی کا نعرہ لگا رہے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک نعرہ اس خلیفہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں پتہ چلے خدا کو وہ خلیفہ ہے جو منصوص من اللہ ہے، جسے خدا نے اپنی مسند پر بٹھایا ہے۔ خلافت ہے، علی کی خلافت ہے۔ دیکھیے میں نے کہا نا طہارت کا قصیدہ، کتنا مطہر ہوگا علی، کتنا پاکیزہ ہوگا علی، کتنا مطہر ہوگا، کتنا صاف و شفاف ہوگا کہ پہلا خلیفہ ہے آدم، اختیار ہے، قدرت ہے، نبوت ہے، امت ہے، صحابی ہیں، سب ملے، لیکن آدم کی حفاظت کرنے کے لیے بھی علی کو بھیجا جا رہا ہے۔ خلیفہ ہے لیکن علی اسے راستہ تو دکھائے گا۔
बर्दाश्त नहीं होती। अली की मुखालफत करता कौन है? अली की मुखालफत आपने उलमा से सुना है, ज़ाकिरीन बयान करते हैं ना कि शजरे की पाकीज़गी ज़रूरी है। क्यों शजरे की पाकीज़गी ज़रूरी क्यों है? ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई मौलवी नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। खुदा ने हर रिज्स को अली से दूर रखा है। जो पाकीज़ा होगा फकत उसके दिल के काबे में अली का नूर ज़रूर है। अली मौला क्या किया पिता? अली मौला, अली मौला, या अली, या अली, या अली। कितना पाकीज़ा घराना, कितना बैत घराना कि खुदा हर तरीके की निजासत को इनसे दूर रखता है। वो चाहे जिस रूप में हो, जिस शक्ल में हो, ज़ाहिरी हो, बातिनी हो, भले पूरा लिबादा इस्लाम का ओढ़ ले, अगर दिल में बुग़्ज़ अली है, खुदा कहता है ये निजासत है, इसे अहले बुलंद से दूर कर दिया। हमेशा सुनते हैं कि पाकीज़गी खून में होती है। सबसे मुहिम पाकीज़गी खून की पाकीज़गी है। इंसान के बातिन की पाकीज़गी इसलिए पहले अपने बातिन में इनकलाब लाओ, पहले अपने बातिन में अली की विलायत को रैज करो, उसके बाद ज़ाहिर का ऐलान करो। ज़रूरी है। क्यों? आप मिसाल के तौर पे आप एक हमेशा सुनते हैं, मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए आप मौला की सवारी के मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ नाम हैं। लेकिन रसूल के ज़माने में भी अली की मुखालफतें हुई। किन लोगों ने की? आप हमेशा सुनते हैं कि भाई अली को छोड़कर मैदान में रिसालत के साथ तन्हा अली को छोड़कर भागने वाले भाग जाते थे। बुजुर्गान से सुना है, उलमा से सुना है कि रिसालत और विलायत मैदान में होती थी और सारी निजासत भाग जाती थी। सुना है उलमा से, ज़ाकिरीन से आपने सुना है। देखिए अरब है ना, अरब कभी मौत से डर कर नहीं भागा। तारीख़ अरब है, अरब बहुत शुजा है, अरब बहुत गैरतमंद है। अरब इसलिए मैदान से नहीं भागता था कि उसे मौत से डर लगता है। ये जुमला आपके जहन में रहे और अब मैं सवारी की तरफ ला रहा हूँ। इमाम की सवारी का नाम अपने मुख्तलिफ नाम है, लेकिन एक नाम है मुर्तजिज़। आप और हम सुलझना निकालते हैं, सुलझना उसका नाम नहीं है, नाम है मुर्तजिज़। मुर्तजिज़ है इर्तिजाज़ से। इर्तिजाज़ यानी रजस पढ़ने वाला। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, ये वो सवारी है जिस पर खुदा का नुमाइंदा सवार होता है। उसका कमाल क्या है? वो जो हिनहिनाता था ना, अपनी ज़बान में अपना शजरा सुनाता था। आपकी समातों के क्या कहने हैं, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, ये रजस होता क्या है? मैदान में लड़ने वाला जाता था, कहता था मैं फलां का बेटा हूँ, मेरा दादा फलां है। कम से कम 7 नस्लों का शजरा सुनाता था ताकि पता चले कि किस कबीले से ताल्लुक रखता है, इसका बाप कौन है, ननियाल क्या है, तदियाल क्या है। कसम खुदा की, अरब मैदान से इसलिए नहीं भागा कि उसे दुश्मनी का खतरा है, उसे देख का खतरा है, उसे मौत का खतरा है। डर था तो फकत ये था, मैदान में जाकर बाप का नाम क्या बता।
شجرہ سنانا پڑے گا. اب امام کی سواری اتنی پاکیزہ ہے کہ میدان میں آتی ہے تو 7 نسلوں کا شجرہ سناتی ہے. تب اس لائق بنتی ہے کہ امام کا پہلو حاصل کر سکے. اب رسالت کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اگر منصب حاصل نہیں کر سکے تو اپنی ماں کو بدعا دو، علی سے دشمنی نہ. خیانت کا بدلہ علی کی ولایت سے لینا ناانصافی. یہ مسلمانی کا شیوا نہیں ہے، یہ سچائی کا شیوا نہیں ہے. پاکیزہ ہو تو دلوروں کی طرح میدان میں آ کر بات کرو. اگر تمہارے شجرے میں طہارت ہے تو میدان میں آؤ. یہ علی کون؟ میں نے کہا نا، آدم کو راستہ دکھانے والا، نوح کو راستہ دکھانے والا. کتاب ہے القطرہ. اب جب بات نکل ہی گئی ہے کہ یہ خلیفہ کب سے خلیفہ ہے، یعنی نبیوں کو نبوت نہیں ملتی جب تک علی کی خلافت کا اقرار نہ کریں. اتنا آسان ہو گیا جنت. ہاں اتنی آسانی سے مل جائے گی جنت. ہاں اتنا حقیر بنا دیا جنت کو امت نے. ہاں ہر کس و ناکس جو چاہے جنت حاصل کر لے. رسول سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ، جنت میں جانے کے لیے، پل صراط عبور کرنے کے لیے کوئی سب سے آسان طریقہ بتائیں. کہا علی علی کیا کرو. پل صراط عبور کرنے کا سب سے آسان وظیفہ کیا ہے؟ علی علی کرنا. علی ہے پل صراط. یہ پتہ بھی نہیں چلے گا مومن کو، وہ دنیا میں جنت حاصل کر لے گا. بس من کی پاکیزگی چاہیے، باطن کی پاکیزگی چاہیے. کتاب ہے القطرہ. میں نے کہا نبیوں کی مدد کرنے والا. محرم میں اس سے ملتی جلتی روایت میں سنا چکا ہوں. یہ دوسری روایت ہے. اسلوب تقریباً اس کا ملتا جلتا ہے، لیکن وہ کتاب بالکل مختلف تھی اور روایت کا اسلوب بھی بالکل مختلف تھا. لیکن یہ روایت چونکہ القطرہ ہے اور لکھی ہمارے اہل ہند کے علماء نے اسے زیادہ بیان کیا ہے، میں آپ اس باتوں کی نظر کر رہا ہوں. کون علی؟ کیسا علی؟ کہتے ہیں بارگاہ رسالت ہے. علی کب سے خدا کا خلیفہ ہے؟ علی کب سے انبیاء کا مددگار ہے؟ علی کب سے توحید کے منصب کی حفاظت کر رہا ہے؟ توحید کے مقصد کی حفاظت، منصب کی حفاظت علی کب سے کر رہا ہے؟ کتاب ہے القطرہ. رسول بارگاہ رسالت میں موجود ہیں. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس روایت کو بہت کم لوگوں نے سنا ہو یا کم لوگوں نے بیان کیا ہو. کب بھرے ہوئے ہیں اصحاب. کہا ایک عجیب الخلقت مخلوق وارد مسجد ہوئی. ایک جن مسجد میں وارد ہوا جن کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے. جن کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے، بندھے ہاتھوں سے مسجد میں داخل ہوا. رسول نے پوچھا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ شیطان ہوں. بس شیطان ہوتا ہے جو خدا کے گھر میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ آتا. پتا چلا شیطان تھا بارگاہ رسالت میں آیا، خدا کے گھر میں آیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کہا کیوں آیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ کھلوانے آیا ہوں. کہا کس سے کھلوانے آیا ہے؟ کہا
کہا یا رسول اللہ آپ جانتے تو ہیں یہ ہاتھ کون کھول سکتا ہے؟ کہا باندھے کس نے؟ کب باندھے؟ کہا یا رسول اللہ نوح کے زمانے میں باندھے۔ کہا کیوں باندھے؟ کہا یا رسول اللہ میں شیطان تھا، میری ڈیوٹی تھی کہ اس سفینے میں سوراخ کروں جو نجات کا سفینہ ہے۔ میری آنکھوں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار پانی کو گھوڑے پر دوڑاتا ہوا۔ سلامت رہے، میری آنکھوں نے دیکھا، میں ڈیوٹی پر تھا، میرا کام تھا نبی کے سفینے میں سوراخ کروں، بشریت کے لیے جو نجات کا سفینہ بنا ہے اس میں نقش ڈالوں تاکہ یہ غرق ہو جائے۔ میں اپنے ہدف میں کامیاب ہونے والا تھا، میں سفینے کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف آ رہا ہے۔ وہ طوفان کی لہروں پر اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ گھوڑا دوڑتے دوڑتے میرے قریب آیا، اس نے ایک ہاتھ سے مجھے گدی سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں میں رسی باندھی۔ کس نے باندھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں۔ کہا تو تو جن ہے، اکڑ رہا تھا خدا کے سامنے کہ بھائی میں اشرف ہوں، یہ انسان تو افضل نہیں ہے، میں اس سے زیادہ بلند مرتبہ ہوں، اس سے زیادہ قدرتیں رکھتا ہوں۔ ایک بندے کے باندھے ہوئے ہاتھ تجھ سے کھولے نہیں گئے۔ کہا یا رسول اللہ کسی بندے نے باندھے ہوتے تو کھول لیتا، ان ہاتھوں کو خدا کے ہاتھوں نے بشر نے باندھے ہوتے، کسی امتی نے باندھے ہوتے تو شاید میں یہ ہاتھ کھول لیتا۔ آپ جانتے ہیں ان ہاتھوں کو کس نے باندھا ہے؟ کہا جو بھی ہے تو بندہ، ہے تو بندہ، ہے تو میرا بھائی، ہے تو میرا وسیع، ہے تو میرا بلا فضل خلیفہ، تو کھول لیتا۔ میری بارگاہ میں کیوں آیا؟ کیا کبھی کوشش نہیں کہ تم تارے شیاطین نے مل کر کہ تمہارے یہ ہاتھ کھولے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی بہت کوشش کی، میرے قبیلے والوں نے بھی بہت کوشش کی کہ یہ ہاتھ کھلے، لیکن قسم خدا کی ہم جب کھولنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا شیطان آ جاتا ہے جو حائل ہو جاتا ہے کہ ہم ہاتھ نہ کھولیں۔ بس یہ ہاتھ کب کھلیں گے یا رسول اللہ آپ بتائیں؟ کہا یہ ایک معصوم کی دشمنی میں بندھے ہیں، محشر تک بندھے رہیں گے، جہنم میں انہی بندھے ہاتھوں کے ساتھ۔ دشمنی میں بندھے ہیں، محشر تک بندھے رہیں گے، کھولنا چاہو گے تب بھی نہیں کھول پاؤ گے۔ اتنا آسان نہیں ہے علی کا بغض لے کر زندگی کرنا۔ کیا سمجھتے ہو؟ کوئی راستہ یا رسول اللہ بہت تکلیف میں ہوں، کھولنا چاہتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں یہ بندھے ہوئے ہاتھ مومن کے اچھے نہیں لگتے، مسلمان کے اچھے نہیں لگتے، توحید اپنے بندوں کو قیدی دیکھنا نہیں چاہتی، یا رسول اللہ کھلوا دیجئے یہ ہاتھ۔ کہا تو دشمن خدا ہے، ہر اس بندے کے ہاتھ بندھے رہیں گے جو تیرا پیروکار ہے، جس کے بھی دل میں میرے علی کی محبت آ جائے گی وہ اپنے آپ ہی ہاتھ کھول دے۔ یہ ہے خدا کا خلیفہ۔ بھائی میرے بیٹے سے اگر کوئی دشمنی کرے
میرے بیٹے سے اگر کوئی لڑائی کرے میں باپ ہونے کے ناطے کیا معاف کر دوں گا؟ کبھی معاف نہیں کروں گا، قصاص لوں گا۔ میرے دل کے قریب ہے، میں نے نازوں سے پالا ہے، میں نے ذمتوں سے پالا ہے، میرا خون ہے، میرا سب کچھ اس پر لگا ہوا ہے۔ معاشرے کا کچھ تھوڑی لگا ہوا ہے، جو معاشرے جس کا لگا ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ علی پر اگر نور بھی لگا ہے تو توحید کا لگا ہے، علی پر اگر خون بھی لگا ہے تو توحید کا خون ہے جو علی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ خدا کیسے علی کے دشمن کو روزے محشر معاف کرے گا؟ قسم خدا کی، بخشش تب تک نہیں ہوگی جب تک حسین کی بارگاہ میں نہیں آؤ۔ حسین کی بارگاہ میں جب تک حسنین کو راضی نہیں کرو۔ یہ ہے خلیفہ بلا فضل، یہ ہے خدا کا معین کردہ خلیفہ کہ جس کی تکلیف خدا کی تکلیف ہے، جس کی خوشی خدا کی خوشی ہے۔ خدا نے اس کی رضا میں سب کچھ رکھا۔ تمہارے سجدے اس کی ولایت پر ہوں گے تو قبول ہوں گے، تمہارے روزے اس کی ولایت کو لے کر کیے جائیں، انجام دیے جائیں گے تو یعنی ہر عمل، ہر عبادت علی کے بغیر قبول نہیں ہے، یہ طے ہو گیا۔ چاہے کوئی سے بڑا مفتی ہو، علامہ ہو، جو بھی ہو، بغیر علی کی محبت کے کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ فیصلہ کیوں خدا نے بیعت بنایا، پاکیزہ بنایا؟ کتنا بیعت بنایا؟ میں نے کہا نا کہ اپنے نور سے خدا نے خلق کیا۔ بھی ہمارے ننھے ذاکر شہزادے پڑھ رہے تھے مولا کی زیارت کے 2 جملے، انہوں نے پڑھے، مجھے بھی مولا کی زیارت کے 2 جملے یاد آ گئے۔ ہم یہاں لڑتے جھگڑتے پھرتے ہیں، بھائی شیعوں نے غلو کر دیا، ہاں شیعہ علی کو اللہ سے بڑا بنا دیتے ہیں، ہاں ایسی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا مجتہد، جو بھی ہو، جس منزل پر بھی فائز ہو، جب امام امیر کے روضے میں جاتا ہے نا تو کچھ جملے کہتا ہے۔ اگر ان جملوں کا اردو ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا علی کون ہے۔ آپ کیا، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام معصوم کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بندوں پہ تو بڑے آسانی سے فتویٰ لگ جاتا ہے، بھائی یہ غالی ہے، یہ مفسر ہے، یہ فلاں یہ فلاں فلاں۔ معصوم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امام کہتے ہیں السلام علی اسم اللہ الرضی۔ نہیں معلوم آپ کا قرآن میں خدا کہتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بڑا ہی برکتوں والا ہے تمہارے رب کا اسم۔ رب نہیں کہا، اپنی ذات کو نہیں کہا، کہا میرا نام بڑا برکتوں والا ہے جو ذوالجلال بھی ہے، ذوالکرام بھی ہے۔ خدا کہتا میری ذات بڑی برکتوں والی ہے، کہا نہیں میرا نام برکتوں والا ہے، وہ ذوالجلال بھی ہے، جلال خدا بندی بھی رکھتا ہے، اکرام خدا بندی بھی رکھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بڑا برکتوں والا ہے میرا نام۔ اب جب زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ امام کا جملہ السلام علی اسم اللہ الرضی، اے خدا کے پسندیدہ ترین نام تجھ پر میرا سلام۔ قرآن نے کہا بڑا برکتوں والا ہے نام۔ اب یہ نام کون ہے ڈھونڈو، تو ڈھونڈنے سے امت کو کہاں ملا؟ جب امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو معاشرے کو پتا چلا وہ نام علی ابن ابی طالب ہے۔ دیکھیے نام ہے نا السلام علی اسم اللہ الرضی، اے خدا کے پسندیدہ ترین نام تجھ پر میرا سلام، ووجہہ المضی، اے توحید کے نور کو کائنات پہ بکھیرتے ہوئے چہرے تجھ پر میرا سلام۔ امام کہہ رہے ہیں اے توحید کے نور کو عالمین پہ بکھیرتے ہوئے چہرے تجھ پر میرا سلام۔ مجھے نہیں معلوم اس کی تفسیر امت کیا کرتی ہے، لیکن ہاں میں نے اتنا جب جبریل سے پوچھا نا، روایتوں میں دیکھا یا جبریل
पहचानूं। रसूल ने कहा या अली। रसूल ने कहा या अली मेरे नजदीक आओ। नजदीक बुलाया, जिब्राइल सजदरेज हो गया। कहा या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की यही वो नूरे तौहीद है जिसकी जिब्रील बरस इबादत करता रहा। रसूल ने कहा है जिब्रील ये खुदा नहीं है, ये मेरा भाई है, मेरा वसी है, मेरा अखी है, मेरा बिला फजल खलीफा है। कहा या रसूल अल्लाह क्या ये अली नहीं है? कहा हाँ ये अली है। कहा यही तो वो अली है जिसे खुदा ने बैतुल मामूर पर काबे में 1000 साल पहले खल्क किया। फिर हमें कहा ये मेरा घर है, इसे सजदारेज हो जा। बंदगी से पहले यानी बंदगी से पहले, बशरियत से पहले मलाइका जिसकी जात को खुदा की जात समझे उसे अली इब्न अबी तालिब क्या आपने बताया ना, जब जिब्राइल को खल्क कर दिया पता नहीं था जिब्राइल को मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। एक दफा की जिब्राइल खल्क हो गया। जिब्राइल परेशान था, ये सोच रहा था शायद पहली मखलूक मैं हूँ। जिब्राइल से पूछा जिब्राइल तूने खुद को कैसे पहचाना? कहा या रसूलल्लाह एक नूर दम का, उस नूर ने मुझे मेरा नाम बताया। कहा अंता जिब्राइल, इसमें जिब्राइल, अंता रब्बुल जलील, अंता रब्बुल जलील, तू रब्बे जलील है। इसमें जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ, मैं अब्दे जलील हूँ। कहा मुझे बंदगी के आदाब सिखाए उस नूर ने। कहा वो नूर किसका नूर था? कहा या रसूलल्लाह वो अली का नूर था। जब पहचान लिया ना तो दरख्त वो पर्दे हटते चले गए जिब्राइल के आगे से कि वो कौन था जो मुझे तरबियत दे रहा था, वो कौन था जो मुझे तालीम दे रहा था, वो कौन था जो मुझे आदाब सिखा रहा था, वो कौन था मुझे तस्बीह व तहलील की तालीम दे रहा था। सब अली अंजाम दे रहा था। वो है अली। अली की खिलाफत का आगाज कहाँ से हुआ देखो। अली बंदे नहीं बने, खलीफा बन गए। बंदे नहीं बने, इमाम बन गए। नूर तौहीद से वजूद में आए। कहा तौहीद के नूर को आलमीन पर बिखेरते हुए चेहरे, तुझ पर मेरा सलाम। जब मासूम ने कहा ना है तौहीद के नूर को, इमाम ज़ियारत मुतलका है अमीरुल मोमिनीन है, तो ज़्यादा आपको किताबों में घुसने की ज़रूरत भी नहीं है। गूगल पे भी ज़ियारत मुतलका है अमीरुल मोमिनीन सर्च करेंगे तो ये रिवायत निकल आएगी, ये तमाम जुमले निकल आएंगे। इससे कई गुना बड़े जुमले हैं। बाज़ों का डर लगता है कहीं उम्मत पता नहीं मोमिन बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर पेश करूँगे जुमला आप अपने ईमान की गवाही देंगे। देखिए बंदगी वाली को बंदगी के मेराज पर 5 बशर पाएंगे। हाँ अपनी, क्योंकि हमारे यहाँ माशरा है फौरन से अली अल्लाह और फला फला नारे लगाते हैं। नहीं, अली की तौहीन है अली को अल्लाह कहना। अली का कमाल ये है कि बंदा है उस मेयार पर है कि बंदा परेशान हो जाता है। बंदगी की मेराज है, ये बंदगी की मेराज है। अली जैसे बंदगी किसी ने की ही नहीं है। ये अली का इफ्तिखार है। अली की तौहीन न करे अली को ये कह करके अली खुदा है, नौज़ुबिल्लाह। तौहीन है, इमाम ने मना किया, कुमानियत की है, मलऊन है वो शख्स जो ऐसे तसव्वुरात अपने ज़हन में लाता है। कभी ये मत सोचे अली बंदा है। अली की बंदगी की मेराज ये है कि बंदा होकर वो काम कर रहा है जो तौहीद के करने वाले काम है। इब्राहिम, ये सूरज नमरूद ने कहा था ना मगरिब से पलटाना खुदा का काम है। अगर तू पलटा सकता है तो पलटा कर दिखा। कसम खुदा की अगर इब्राहिम के सामने नमरूद ने सूरज पलटा दिया होता, नहीं मालूम इब्राहिम का क्या होता। अगर नमरूद ने पलटाया होता इब्राहिम परेशान हो जाते। लेकिन ये खलीफा था खुदा का, ये गुलाम मोहम्मद मुस्तफा था कि उंगुश्त के इशारे से सूरज पलटाया और सजदारेज हो गया। बड़ी बड़ी तारीफ जब बंदगी का ऐलान किया, कहा मैं बशर हूँ, खुदा इससे कई ज्यादा कुदरतें रखता है, मैं बंदा होकर ये कमालात दिखा सकता हूँ। तुम क्या समझोगे खुदा क्या है? तुम्हें अभी अली समझ नहीं आया।
بنا کہ بھئی علی کو اللہ سے بڑا بنا دیا، ظلم ہے۔ آپ نے اپنے خدا کو بہت چھوٹا بنایا ہوا ہے۔ جن کا خدا ہمارے امام کا برابر نہ کر سکے، موازنہ نہ کر سکے، مجھے نہیں معلوم ان کے خدا کا معیار کیا ہوگا۔ ان کا خدا خالق نہیں ہے، ان کا خدا مخلوق ہے جو ان کے وسوسوں نے ان کے دل میں ایجاد کیا ہے۔ یہ وسوسے اپنے وسوسوں کو توحید کا نام نہ دیں، اپنے وسوسوں کو رسالت کا نام نہ دیں، اپنے فطورات کو ولایت نہ سمجھیں۔ ولایت بہت بلند منصب ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو بھی قلندر کی معرفت نہیں ہے۔ علی کی برابری کے لوگ بنانے، ہم ممبر پر بٹھانے کے علی کی برابری کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیا وجہ المضی، اے توحید کے نور کو کائنات پر بکھیرتے ہوئے چہرے تجھ پر میرا سلام۔ اب جملہ ہے زیارت مطلقہ کا میں پیش کر رہا ہوں۔ وَجَنبِهِ الْعَلِي، اے خدا کے بلند و بالا پہلو تجھ پر میرا سلام۔ بلند و بالا پہلو، کیا خدا جسم رکھتا ہے؟ خدا تو جسم نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ جو پہلو کہا جا رہا ہے وہ جنبہ العلی کہا جا رہا ہے۔ اے خدا کے بلند و بالا پہلو تجھ پر میرا سلام۔ فلسفہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جاننا چاہیں گے؟ لغات اٹھائیں۔ عربی لغت میں ایک لفظ کے مختلف معنی ہیں۔ جنب کہتے کسے؟ مثلا شاہ جی بیٹھے ہیں، ہمارے مہدی شاہ جی اور دیگر برادر برابر میں بیٹھے ہیں۔ اب کوئی بندہ امام بارگاہ میں دوڑتا ہوا آتا ہے، کہا مجھے مہدی امدانی صاحب سے برادر سے ملنا ہے، ڈھونڈنے آتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی وہ کہاں ہے؟ کہا مولانا کے برابر میں۔ کہا مولانا کہاں ہے؟ کہا شاہ جی کے برابر میں۔ بڑی آسانی سے آپ نے سنا ہے۔ بندہ آیا ڈھونڈنے مہدی شاہ جی کو تھا، پوچھنے والے نے ایڈریس کیا دیا؟ کہا مولانا کے برابر میں۔ کہا مولانا کہاں ہے؟ کہا شاہ جی کے برابر میں۔ یعنی اگر ڈھونڈنے والا ڈھونڈنے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آئے تو منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر تم علی کو ڈھونڈو گے تو خدا تک پہنچو گے، خدا کو ڈھونڈو گے تو علی تک پہنچو گے۔ مفردات اٹھائی، لغت کی کتابیں اٹھائیں کہ بھائی اس میں اور کوئی باریکی ہے کہ جم کا لفظ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ تو علماء نے لکھا، اہل لغت نے لکھا کہ جم کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں کہ بلا فصل ہو جائیں۔ اہل لغت کہتے ہیں جم کا لفظ عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دو نور ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جائیں کہ پتہ نہ چلے یہ کون سا نور ہے، وہ کون سا نور ہے۔ نور کو خود بتانا پڑے کہ وہ اللہ ہے، میں علی ہوں۔ دو نوروں کا اتنا قریب آنا کہ بندے کا پریشان ہو جانا، کرے تو کیا کرے۔ اب یہ فطری چیز ہے، پریشان نہ ہو۔ جب اہل بیت نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے نا اور علی کی بشریت کو آپ نے روشن کر دیا ہے، تو اب میں کہتا ہوں اب یہ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، علی کون ہے۔ آپ کے سامنے روشن ہو چکا کہ جو بندگی کی سب سے اونچی مسند پر فائز ہے اسے علی ابن ابی طالب ہے۔ بس بشریت یہ، بشریت کا پیغام یہ، آپ نے پہچانا علی کو، یعنی اتنا توحید سے قریب، اتنا توحید سے قریب کہ دنیا میں آتا ہے تو خدا کے گھر میں آتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے
مسلسل 3 دن سے مصیبتیں سن رہے ہیں، مصائب سن رہے ہیں۔ سب سے بڑی مضمونیت جانتے ہیں علی بن ابی طالب کی کیا ہے؟ سب سے بڑی مضمونیت یہ ہے کہ معاشرے نے علی کی معرفت حاصل نہیں کی، علی کے چاہنے والوں نے علی کو نہیں پہچانا، کلمہ گویوں نے علی کو نہیں پہچانا، نعرے لگائے، فضیلتیں بیان کی، جوش بلبلہ دکھایا، لیکن اس راستے کو چھوڑ دیا جو علی کا راستہ تھا۔ ہم نے عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے امام امیر المومنین سے، یا علی آپ کے دکھائے ہوئے راستے پر گامزن رہیں گے، آپ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ دیکھیے امام حسنین ہے نا، حسنین کریمین، وارثان جنت، شہزادے معصوم، امام معصوم، اس کے باوجود اپنے بچوں سے علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے لاڈلو تقوی اختیار کرنا، وصیت کر رہے ہیں امر بالمعروف کرنا، خدا کے راستے کی حفاظت کرنا، خدا کے مقصد کی حفاظت کرنے، نصیحت کر رہے ہیں، امام متقی تک نصیحت کر رہے ہیں، کسے؟ اپنے بچوں کو جو آلریڈی متقی ہیں، تقوی ہیں۔ آپ کا اور ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے امام کی حفاظت؟ جب امام اپنی اولاد کو، امام حسنین کو کہہ رہے ہیں کہ تقوی کا خیال رہے، نماز کا خیال رہے، نماز میں کوتاہی مت برتنا میرے حسن بیٹا۔ امام حسن آپ کو ہمیں پیغام دے رہے، نعوذ باللہ امام حسن کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ رہے تاکہ یہ پیغام امت تک پہنچے، علی کے شیعوں تک پہنچے۔ نماز میں کوتاہی مت برتنا میرے بیٹا، جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اب یہ شب وہ شب آ گئی ہے، 21 رمضان المبارک، 3 دن ہو چکے۔ آپ کے ہمارے گھر میں اگر کوئی اس عالم میں ہو، ماں یا باپ کہ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو، کیا آپ کے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے اترے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا باپ پیاسا ہے، آپ کے باپ کے حلق سے کچھ نہیں اتر رہا۔ اولاد نے کیسے روزے رکھے ہوں گے؟ یہ کوئی عام اولاد نہیں تھی، یہ فاطمہ کی اولاد تھی، وہ فاطمہ کی اولاد، وہ حسین کہ جس کے لیے کاسا لے کر ہمیشہ جناب سیدہ تیار رہتی تھی کہ کب میرا حسین پانی مانگے، کب میرا حسین پانی مانگے۔ 3 دن ہو گئے، مجھے نہیں معلوم۔ ہاں آج ایک روایت دیکھ رہا تھا، تاریخ نے لکھا حسین نے 3 دن سے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا۔ حسین کربلا کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، کوفے میں کربلا کی تیاری ہو رہی ہے، حسین کھانا نہیں کھاتا، حسین پانی نہیں پیتا۔ علی نے اپنے قریب بلایا، کہا بیٹا حسین پانی کیوں نہیں پیتے؟ بیٹا حسین کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا بابا آج شربت دیدار موجود ہے، آج علی کو دیکھ کر حسین کے سینے کو ٹھنڈک مل رہی ہے۔ یا علی کل کربلا میں آپ نہیں ہو، علی آپ کربلا میں نہیں ہوں گے، تب حسین پیاس کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے بچوں کو اپنے قریب بلایا علی نے، اپنی نصیحتیں کی، جو نصیحتیں کرنے والی تھی نصیحتیں کی۔ اب ایک لمحہ آیا ہے علی کا، بہت محبت کرتا تھا علی اپنی بیٹیوں سے۔ کوفیوں نے جب سنا ہے نا کہ علی کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، بہت کم وقت ہے، طبیب نے بتایا ہے بہت جلد علی کی روح پرواز کر جائے گی، بہت جلد علی اپنی فاطمہ سے جا کر مل جائے گا، بچے یتیم ہو جائیں گے، عالم یتیم ہو جائے گا۔ کہتے کوفیوں کا ہجوم آ گیا، دروازے پر جمع ہو گیا۔ علی نے کہا جاؤ کوفیوں سے کہو علی کی یہ حالت نہیں ہے کہ کسی سے ملاقات کر سکے۔ کہتے ابغس نام کے ایک صحابی ہے مولا کے، ابغس کہتے دروازے پر بیٹھ گئے، سب کوفی چلے گئے۔ جب امام حسن نے کہا ہے نا تو یہ امام کا ملنگ تھا، امام کا چاہنے والا تھا۔ کہتے علی کے دروازے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے علی کے دروازے کو تھاما، ٹکریں مارنا شروع کی، کہا واہ غربتا، میرا امام دنیا سے جا رہا ہے، اور ابغس تو کتنا بیچارہ ہے، کتنا بدقسمت ہے کہ علی تجھے اجازت نہیں دیتا کہ اس کے چہرے کی زیارت۔ ابغس بیٹھ گئے، جب ٹکروں کی آواز، دروازے کے ہلنے کی آواز امام حسن مجتبیٰ نے سنی
خبر رکھتا ہے۔ علی جب چہرے حسن کو دیکھتے تھے تو حسن کے جگر کے ٹکڑے نظر علی کو سب خبر تھی کہ کون سے فرزند پر، کون سی بیٹی پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ حضرت جب مسجد سے لایا جا رہا تھا نا تو علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ علی کو علی کے فرزندوں نے سہارا دیا۔ ایک جانب سے حسین نے تھاما، ایک جانب سے علی نے امام حسن نے تھاما، محمد حنفیہ نے تھاما، حضرت عباس نے سہارا دیا۔ علی کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ زہر کیسا زہر تھا مجھے نہیں معلوم، شیر خدا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، چل نہیں پا رہا تھا، کہتے سہارا دیا ہوا تھا اولاد نے۔ آواز دے کر کہا حسن بیٹا مجھے کس کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ مولا کہتے بابا ایک جانب تیرا حسین ہے، ایک جانب تیرا حسن، تیری ابا کا دامن عباس نے تھاما ہوا ہے، محمد حنفیہ نے تھاما ہوا ہے۔ عزادارو قیامت ٹوٹ گئی۔ سہنے مسجد کوفہ میں جب علی ٹھہر گئے کہا اے حسن حسین سے کہو میرے جنازے کو، میرے زخمی جنازے کو، میرے علی کو، اپنے بابا علی کو سہارا نہ دے۔ عزادارو حسین نے اپنا ہاتھ چھوڑا، باپ سے دور گئے، کہا بابا آپ کے سر سے خون بہ رہا ہے، حسین کو خود سے دور کیوں کرتے ہو؟ علی نے روتے ہوئے کہا اے میرے لال آج مجھے سہارا دینے کے لیے عباس موجود ہے، حسن موجود ہے، میرے تیرا بیٹے موجود ہے، لیکن اے میرے غریب، اے زہرا کے غریب، کل تو ہوگا تجھے سہارا دینے والا۔ کل کربلا میں اللہ اکبر، کل میرے غریب کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ المختصر عزادارو یہ اہل بیت کی مظلومیت ہے۔ تاریخ میں 4 جنازے ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھائے گئے، 4 جنازے جنہیں اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ پہلا جنازہ رسول اللہ کا جنازہ ہے جسے علی نے رات میں غسل دیا، رات میں کفن دیا، رات میں تدفین ہوئی۔ دوسرا جنازہ رسول کی پھول جیسی بیٹی، پہلو شکستہ مادر حسنین کا جنازہ، پہلو شکستہ مادر حسنین کا جنازہ ہے۔ کچھ مماثلت ہے علی کے جنازے میں اور سیدہ کے جنازے میں۔ یہاں علی نے بھی حسن سے کہا بیٹا مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن دینا۔ علی نہیں چاہتا کہ اس کے جنازے میں کچھ مماثلت ہے۔ وہاں سیدہ کا بھی جنازہ رات میں اٹھا، یہاں علی کا جنازہ رات میں اٹھا۔ وہاں سیدہ کو رات میں غسل دیا، یہاں علی کو رات میں غسل دیا۔ وہاں دوران غسل علی نے سیدہ کے پہلو کو دیکھا، آہو بکا بلند کر دی، کہا یا زہرا یہ زخم علی سے چھپانے والا زخم تو نہ تھا۔ علی نے دیکھا زخم فاطمہ کے پہلو پر جسے زہرا نے چھپا کر رکھا۔ یہاں علی کو غسل دیتے ہوئے امام حسن نے علی کی پشت پر ایک سیاہ نشان دیکھا۔ امام حسن نے آہ بلند کی، گریا شروع کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا ایسا کیا دیکھا علی کے جنازے پہ؟ کہا میرے بابا کی کمر مجروح ہے۔ علی رات بھر نان اٹھا کر، نفقہ اٹھا کر کوفے کی گلیوں میں یتیموں کے گھروں میں پہنچاتا تھا۔ آج فقط حسن یتیم نہیں ہوا، پورا کوفہ یتیم۔ اس پر بھی نشان تھے، سیدہ کی پہلو پر بھی نشان تھے۔ عزادارو وہ چوتھا جنازہ کس کا جنازہ تھا جو رات کی تاریکی میں اٹھا، جو اندھیرے میں اٹھا، جسے اندھیرے میں غسل دیا گیا؟ عزادارو وہ حسین کی 4 سالہ سکین،
مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا نا علی نے دیکھا پہلو شکستہ تھا, حسن نے دیکھا علی کی کمر مجروح تھی, لیکن سجاد کے ان زنجیر بندے ہاتھوں میں جو جنازہ تھا پتہ نہ چلتا تھا بدن کی کھال کون سی ہے, سکینہ کا جسم کون سا. اجالے میں نہیں اٹھایا جاتا. عزادارو علی جانتے تھے کسی سے برداشت ہو نہ ہو میرے سارے بیٹے صابر ہیں, حسن بھی صبر کریں گے, حسین بھی صبر کریں گے, محمد حنفیہ بھی اس غم کو برداشت کریں گے. آواز دے کر کہا حسن بیٹا عباس سے کہو گھر سے دور چلا جا, گھر سے دور چلا جائے, کچھ فاصلے پر رہے. علی کہہ رہے عباس کو جانتے, میں کہوں گا ہائے غربت عباس, حسن کا جنازہ اٹھا, حسین نے روک دیا, علی کی میت کا وقت آیا, حسن نے روک دیا. ارے کربلا میں کبھی اصغر کو تیر لگا, کبھی اکبر کو نیزہ لگا, کبھی قاسم کے. عباس کی غریبی کے کیا کہنے, عباس کی غربت کا کیا کہنے, عباس نے کتنا صبر دکھایا مجھے نہیں معلوم. کہتے عباس کو اپنے قریب بلایا, عباس کو اپنے قریب بلایا. کہتے مولا کے چہرے پر سر پر زرد کپڑا بندھا ہوا تھا, حالت سجدہ میں ظالم نے پشت سر پر وار کیا تھا. عباس نے نظر بھر کے بابا کے سر کو دیکھا, سر کھلا ہوا ہے. عباس کی غیرت گوارا نہ کرتی تھی. عزادارو آپ نے مقتل میں دیکھا ہے نا کہ عباس کے سر پر کسی ملعون نے کلزمان, عباس کا سر شکافتہ ہوا تھا. یہ عباس کا سر نہیں تھا, یہ باپ سے بیٹے کی وفا تھی. بابا کل کوفے میں آپ کا سر کھلا تھا, آج کربلا میں عباس کا سر. وفادار بیٹا ہے, علی سے وفا کر رہا ہے, اہل بیت سے وفا کر رہا ہے. کہاں قریب آئے, عباس نے علی کے چہرے کو دیکھا, آنکھوں میں خون اتر آیا. عباس کا ہاتھ ہے, کہتے تلوار کو تھاما ہوا ہے. علی جانتے ہیں کہ عباس کے لیے برداشت کرنا بہت سخت ہے. کہا عباس میرے قریب آؤ. عباس کو قریب بلایا. کہتے سب کو کہا کہ حجرے سے باہر چلے جاؤ, سب کو حجرے سے باہر بھیجا. عباس کو اپنے قریب بلایا, آواز دے کر کہا اے ام فضہ, اے میری کنیزوں, میری شہزادیوں کو میرے حجرے میں شہزادیوں کو میرے حجرے میں بھیجو. عزادارو علی کی وہ بیٹی جو علی سے بات نہیں کرتی تھی, شرم و حیا کی وہ ملکہ جو باپ سے بات کرتے ہوئے شرماتی تھی, تو زانو ہو کر باپ کے آگے بیٹھ گئی. علی نے زینب کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھا, کہا اے عباس میری بیٹی بڑی نازوں کی پلی ہے, میں اپنی زینب کو تیرے حوالے, میں اپنی زینب کو تیرے حوالے کرتا ہوں. المختصر عزادارو, دو سے تین جملے, مجلس کا حق ادا ہو گیا, آپ نے گریہ کر دیا, آپ نے آنسو بہا دیے, حق ادا ہو گیا. عزادارو غسل و کفن دیا گیا. حسین نے وہ
غسل و کفن دیا، حسن نے غسل و کفن دیا، علی نے غسل و کفن دیا، تابوت تیار کیے گئے۔ تاریخ نے لکھا علی کے گھر میں 4 تابوت تیار ہوئے۔ حسن نے مختلف مقامات پر علی کے لیے قبر بنائی کیونکہ دشمنوں کا خطرہ تھا، علی کی قبر کی توہین کا خوف تھا۔ مختلف مقامات پر قبریں بنائی۔ تھکا ہوا بیٹا، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، علی کے لیے کتنا سخت تھا کہ گھر میں تابوت تیار تھا زہرا کا، علی بیلچہ اٹھا کر کبھی اس صحرا میں جاتا تھا، کبھی اس صحرا میں جاتا تھا۔ ہائے غربت حسن، علی کا جنازہ ہے، علی کا تابوت ہے۔ حسن کبھی کسی میدان میں جاتا ہے، کبھی کسی صحرا میں جاتا ہے۔